السلام علیکم اور سب بھائی خیریت سے ہیں ماشاءاللہ اللہ تندرستی دے الحمدللہ اج جمعۃ المبارک ہے تے اسی نہا کے کپڑے پا کے جمعۃ المبارک پڑھن چلے ہیں نال بیان سننے ہیں جمعے تو پہلے اج ماموں ایک فوت ہو گئے ہیں کرتال انہاں نال نماز جنازہ پڑھ کے آئے جے ہوں پھر آ کے نہا کے ہوں جڑا نا جمعہ پڑھ لگے ہیں انشاءاللہ اس راستے پہ چلا جڑے تیرے انعام جنت ملی ہے انہوں نے راستے پہ چلا جنت عثمان غنی میں ملی ہے نا پھر میرا راستہ کیوں نہیں اسی معلوم کرتے فرمایا اس کائنات کے اندر عثمان غنی اور واحد انسان ہے کہ جنہیں نکاح کسی نبی دیا دو بیٹیاں آئیں اے اعزاز اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام کے نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کے بولے ہوں اپنا نبی میں آنا کوئی نہیں ایسا مطلب ہے ہوں کوئی شخص اس اعزاز کو حاصل کر ہی نہیں سکتا جڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ میں نور نور ہے کہ نبی پاک دے دو نور نظر اور نور جگر حاصل کرنے والا انہوں نے نکاح کرنے والا شخص حضرت عثمان غنی ذو نور ہے دو نور والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دو ہجرتاں کیتیاں نا جب مکے کے اندر مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں نے کہا کہ تسی نہیں کہ حبشہ چلے جاؤ حبشہ ایوب السلام کے افریقی ملک ہے اردو کا بادشاہ عیسائی نجاشی بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا سی کہ نبیوں کے وچوں ایک تے حضرت لوط علیہ السلام تے انہاں دی بیوی انہاں دی بیوی جو ہے جڑی جہنم وچ گئی ہے حضرت لوط علیہ السلام دی ایک بیوی ہے جڑی جہنمی ہے آ گیا سی حکم ہوا سی فرشتیاں دی طرف کہ تسی سرگی ویلے اپنے بال بچے نو لے کے نکل جانا کیونکہ اس دھرتی نو الٹا دیکھا جائے گا پتھراں دے نال خراب کیتا جائے گا اور پیچھے نہیں دیکھنا مڑ کے لیکن انہاں دی بیوی جڑی سی جو کہ اپنی قوم دی ساتھی سی انہیں پیچھے مڑ کے دیکھ لیا کیونکہ وہ سب عذاب کے اندر آ گئی سی ایک بیویاں زیادہ کرتے سن یہ اپنی کزن سی جنہیں آپ کے نال ہجرت کی تھی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی نے مہاجرت کی تھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی تو بعد عثمان اور رقیہ پہلا جوڑا ہے جہاں اللہ کے راستے سے اس طریقے کے ہجرت کر کے جا رہا اور پھر دوسری ہجرت جب مدینہ شریف دنیا گئی ہے کہ خود حضرت عثمان غنی اپنی بیوی نے ملا کے مدینہ شریف چلے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان مبارک ہے کہ جنگ بدر کے اندر آپ شامل نہیں ہوئے جب مدینہ شریف کہہ رہے ہیں کہ سال ہی لگا ہوئے گا اگلے سال سے جنگ پیش آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ واسطے انہوں نے کہ جنگ واسطے جب اعلان ہوتا سی جانا پھر ہر ایک میں جانا پہنتا سی منافق ہی پیچھے رہ جاتے سن صادق الایمان لوگ پیچھے نہیں سن رہ سکتے لیکن مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ سخت بیمار تھا حضرت عثمان غنی
غنی نے اپنے ہتھیار وغیرہ اٹھا لے اور تیاری وٹ لی جان دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میری بیٹی یعنی تیری بیوی سخت بیمار ہے، تو اگر یہ عیادت کرے مدینہ شریف رہ کے یہ خیال رکھیں تو میں اللہ کا پیغمبر یہ وعدہ کرنا کہ تیرا نام بدر دے اندر جڑے مجاہد لڑن گے انہوں نے میں شامل فرما لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میری بیٹی کی عیادت کر مدینے کے اندر، لیکن اللہ کے کاغذات کے اندر تو بدری صحابہ کے نال شامل ہوئے گا، اور جب اسی اگر فتح پا کے اسی آئے جب مال غنیمت ملے گا کہ جن مال غنیمت دوسرے بدری صحابیاں نے مجاہدہ میں دیتا جائے گا، غازیاں نے اُنہ ہی تیرا بھی کٹیا جائے گا۔ اچھا مقدر کی سختی ہے کہ جب فتح ہو گئی بدر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفیر ہے جڑا لشکر نے ہوئی ہوئی اندر میں پھر ٹوڑ کے منزل کا منزل، لیکن ایک گھوڑے کا تیز رفتار بندہ دوڑایا مدینے کہ جاؤ خوشخبری دیو کہ مسلمان جت گئے 70 بندے جڑے نے قتل کیتے نا 70 اسی بنا کے نا انہوں نے قید کر کے لے آنے پے۔ جس وقت وہ سفیر مدینے شریف داخل ہو رہا سی خوشخبری لے کے، تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے لوگ غمگین اور پریشان، جہاں پتہ چلیا کہ ایک خوشخبری تو بڑی بڑی ہے کہ مسلمانوں نے بدر کے میدان سے کفار کو شکست دیتی ہے، لیکن دوسرے پاسے غم کی خبر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ اللہ نے پیاری ہو گئی، اور عثمان غنی اس وقت قبر سے مٹی پا کے تے واپس آمدے سن۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے، آپ نے اپنی بیٹی کی قبر کے دعا شعا مانگی۔ حضرت عثمان غنی نے ویسے 8 شادیاں کی تھیں، لیکن حدیثوں کے اندر ہمیں کہ بڑے سخت پریشان تھے۔ انہوں نے یہ پریشانی تھی کہ شادیاں تو بتھیریاں نے، ابھی اس زمانے میں اج بھی عربی لوگ جنہیں مرضی شادیاں کر لیتے ہیں، اس زمانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں سی، لیکن وہ کہتے سن کہ میرے کو ایک اعزاز سی، میرے کو کوئی عزت والی گل سی کہ میں نبی اور پاک کا داماد سا، وہ اعزاز میرے کو پھس گیا۔ اس اعزاز میں خوش جان کے اندر حضرت عثمان غنی جڑے نا سخت پریشان رہتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول بیٹھے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میرے کو جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تسی اپنی چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان کے نام کر دیں۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا نکاح اس کو پہلا کہ فرشتے ہوتا اللہ رب العزت نے عرشہ دے اوپر فرمایا۔ جس عظیم انسان کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی کے نال عرشہ دے اوپر کیتا جائے، اس انسان کی عزت اور وقار کا کوئی شخص اندازہ لگا سکتا ہے۔ لیکن اسی لوگ انہاں چیزاں تو دور ہیں، اور پتہ نہیں کیوں اسی چاہتے بھی نہیں ہیں کہ اسی کوئی ایسا رستہ اختیار کریے جیسے صحابہ کرام والا عظمت والا رستہ۔ حضرت 18 ذی الحجہ ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت، اور شہادت بھی اس طریقے نال کہ 44 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، سائپرس جتنے لوگ جاتے ہیں، مکران دوبادر جتنے پنجگور اے ایریے سارے حضرت عثمان غنی کے دور سے پتہ ہوئے تھے، انڈیا تک اسلام پہنچیا، اور کہتے ہیں 5 بڑے آدم کی حکومت چل گئی کسی اس دور کے اندر، اور اس شخص کو اور شہادت ہے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دیتی تھی آپ کو کئی موقعوں کے۔ ایک تو جنت 11 مرتبہ کم و بیش حدیثوں کے اندر لکھا ہے کہ کم و بیش 11 مرتبہ اللہ دے نبی نے حضرت عثمان غنی نے عثمان کو جنت دی، 11 مرتبہ کم و بیش۔ کیا ہے ایک دن جبل احد کے ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کھڑے سن پہاڑ کے اتنے چڑھ کے، پہاڑ سے زلزلہ آیا۔ جب زلزلہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ میں مخاطب کر کے کہا کہ پہاڑ رک جاؤ، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تیرے اتنے اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید۔ تیرے اتنے اس وقت ایک نبی یعنی خود، ایک صدیق یعنی ابو بکر صدیق، اور 2 شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ حضرت عمر کو بھی پتا لگ گیا کہ صدیق تے ابو بکر ہی ہے، 2 شہید نے جڑے وہ میں اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں بھی
پتہ چل گیا کہ میں شہید ہوں گا. یہ لوگ دیکھو نا معلوم ہو جان کے بعد اور اللہ کے نبی کی مبارک زبان پر بشارت مل جان کے بعد تھوڑی تو بے فکر ہو گئے سن. اس کے باوجود حضرت عثمان غنی قبر کے اتنے کھلوتے سن. جدوں اسی بھی قبر سے کھلونے ہیں سارے جڑا میلے ہیں نا میلے کے قبر کی جڑی تیلتے ہیں قبر جلیبیاں کرتے پے گانے ہٹاتے پے موتے پھول لائے ہیں گانے گاتے پے اتنے پٹھر چار والا آ کے ساتھ جو حشر سی قبر کا کیتا ہے یہ صراط المستقیم کے بالکل الٹ چل رہے اپنے آپ نال جاتی ہے. حضرت عثمان غنی انیاں بشارتاں دے باوجود جب قبر تے کھلوتے سن تے آپ دی گاڑی مبارک اتھرواں دے نال پیٹ جاندی سی. لوگ کہتے سن کہ تسی تے بڑی عظمت والے انسان تواڈے تے جنتی ہون دے اندر شک کوئی نہیں. تسی وہ کہندے سن کہ بس قبر جب میں دیکھدا نا تے مینوں پتہ چلدا کہ قبر پہلی منزل ہے. اگر میں یہ پاس ہو گیا تو پھر میں کامیاب ہوں. اگر یہ انسان رہ جائے تو ایڈی عظیم ہستی ہے لیکن قبر کیوں نہیں کرتی ہے. سارے آپ کو دیکھو اسی کہانی کی بھنگڑے پانے خوش آ بڑے کہ اسی بہت کامیاب جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین دو بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح دے اندر اور نبی پاک کے چہیتے سابقون الاولون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے جنت کا پیالہ خرید لی. جب مدینہ شریف گیا تو بیر روما یعنی کنواں سی جڑا یہودی دی ملکیت سی. لمحہ کس طرح میں مختصر کر دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ یہودی تنگ بڑا کرتا ہے. اگر کوئی شخص کنواں خرید کے مسلمانوں لئی راہ للہ وقف کر دے میں اللہ کا نبی ضمانت دینا کہ انہوں جنت کے اندر میں کر لے کے دیا انہوں جنت ملے گی. اگر ایک کنواں وقف کر دے خرید کے خریدا تو مسلمان تو سارے مارے سن لیکن حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں اور کنواں خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا. کلیئر ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جیسی کہ جڑا بندہ اس کنویں کو خریدے گا اور مسلمانوں واسطے فی سبیل اللہ وقف کرے گا وہ واسطے جنت کی بشارت ہے. وہ بشارت ہے دوسری مطلب یہ ہوا کہ مسجد وسیع کرنی سی. مسجد نبی جی تم دیکھتے ہو نا بہت بڑی مسجد جب لوگ گئے نا اتنے پہلے چھوٹے موٹے جنا مدینہ سی نا نبی پاک کے دور سارے مسجد آ گیا جی اتنے گھر نہیں نا دے لوگ اچھی انہوں نے کیا ہے اتنے کوئی بندے میں مسجد بندے آ نہیں دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اتنے مکان سی کوئی مہنگا مکان سی وہ بھی مسجد کے اندر شامل کرنا پہ گیا. آپ نے ایک دن فرمایا کہ جڑا آدمی یہ مسجد کا ٹکڑا خرید کے مسجد کے نام جڑا گھر ہے خرید کے پیسے بڑے منگتا سی وہ جڑا سی مالک. ہوں میرے دن چیری کوئی مسلمان سی کہ کافر سی یہودی سی کون سی. بہرحال حضرت عثمان غنی پتہ چلیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑا آدمی مسجد نبوی سے ایک گھر خرید کے پائے گا میں انہوں جنت سے گھر لے کے دیا گا. اللہ کے نبی کے کول ایسی دولت سی نا جی آپ جنت بنتے سن. حضرت عثمان غنی نے جی خود نہیں سنیا آپ نے چپکے نہ جا کے وہ مکان خریدیا وہ چابیاں لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے اندر آ کے پھر ایک بار پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ تسی کیڑی گل کی اس جگہ کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ میں کیا سی کہ جڑا آدمی اس مکان کو خرید کے مسجد کے اندر شامل کرے گا اس شخص کو میں جنت کے اندر گھر لے کے دیا گا. عثمان غنی تو پہلے خرید لیا تھا مکان کی چابی کول سی. آپ نے اسی وقت چابی پیش کی کہ جناب اے چابی لو پھر میرے حق کے اندر جنت کی دعا کرو. 2 مرتبہ دیا ہوا. تیسری مرتبہ میں وہ واقعہ جنگ تبوک کا پڑھ پھر پتہ حضرت عثمان غنی کی عظمت کنی بڑی ہے. جنگ کا موقع سی حالات بڑے خراب سن. قسم کرسی کا دور سی کہ سالی سی روم بڑی طاقت میں آج سانو امریکہ یا روس کے نام لڑنا پڑا. ایسا پتہ چلیا کہ وہ حملہ کرنے والا. آپ نے اعلان فرمایا کہ پیسے بھی لے آؤ تو جہاد کی تیاری بھی کرو. مسجد نبوی کے اندر اعلان ہوا کہ پیسے دے اور کوئی گھوڑا دینا سی کوئی اونٹ دینا سی کوئی پیسے کوئی آٹا کوئی دانے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے جنگ کے اندر. اس موقع کے حضرت ابو بکر صدیق کا سارا سامان حضرت عمر فاروق کا ادھا سامان لے آئے سن.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کر رہے تھے کہ جنگ بڑی ہے کام نہیں چلنا. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اس جہاد واسطے بڑی خدمت پیش کرنا. 300 اونٹ جیسے مطلب کھلا رہے نا کتنے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے لیکن ظاہر ہے کہ کام بڑا سی. آپ اپیل فرماتے رہے جب دیکھا حضرت عثمان غنی نے کہ اللہ کے نبی نے اجے بھی اپیل فرماتے پہ آپ پھر کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ لگتا ہے کہ ضرورت پوری نہیں ہوئی میری طرف 300 اونٹ اور لکھ لیں. 300 اونٹ اور لکھ لیں. تیسری مرتبہ بھی ایک کام ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپیل فرماتے کہ سارے سپر طاقت نال جنگ سی. حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ بما ساز و سامان پھر پیش کیتے. یا رسول اللہ 900 اونٹ ہو گئے میرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزید مطالبہ کر رہے سن. پھر حضرت عثمان غنی اٹھے دیکھو تو صحیح آپ کی شان مبارک. آپ نے فرمایا کہ 100 گھوڑا بھی میرے کو گھوڑے 100 میں لے کے نا خرید کے اس جنگ واسطے دینا. 100 گھوڑے خرید کے میں اس جنگ واسطے پیش کرنا یعنی 900 تے 1000 جڑے سواریاں سن وہ حضرت عثمان غنی نے پیش کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر. پھر آپ گھر چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اسی طرح ہی اپیل فرما رہے سن کر واپس آ کے ایک تھیلی لے کے آئے جہاں اندر سونے چاندی کے جڑے سکے ہوتے نا وہ بھرے اور وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک جھولی کے اندر رکھ دیتی کہ یا رسول اللہ میری طرف یہ بھی قبول کرو. دیکھو نا پیسے والا بندہ ہوتا دل بھی چاہیے ایسے نہیں عثمان لوگ غنی کہتے. اس دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ نے فرمایا لوگوں اج تو بعد عثمان غنی کا کوئی عمل جڑا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا. جنتی ہے جنتی ہے سیدھا سبحان اللہ سیدھا سنتی. 3 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی ہے ٹھیک ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ غیر قوما اور اسلام کے دشمن غالب آ گئے. مسلمان حج تے گئے سن سارے تقریباً کچھ فوجاں تے گئے سن. مدینہ خالی سی کہ مسلمانوں کے دشمنوں نے مدینے کے اتنے قبضہ کر لیا اور حضرت عثمان غنی انہوں نے قید کر لیا سمجھو مقام کے اندر اور انہوں نے مطالبہ کر کے کہ تسی خلافت چھڈو. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میرے سونے نبی نے مجھے کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ تیرے کو جی عزت کا کرتا تینوں پوایا ہوئے گا وہ لوگ آن گے کہ تم شہید ہو جانا قبول کری لیکن وہ عزت والا کرتا اتاری نہ. اگر یہ عادت پہ آ گئی تو پھر جب مرضی لوگ کٹھے ہو گئے تھے خلیفہ کو کہنے لگنے کہ میری چھڈ حکومت. آپ نے فرمایا میں حکومت نہیں چھڈا گا. پھر لوگوں نے کہا کہ مقابلہ کری یہاں کا. آپ نے فرمایا کہ میں نبی پاک کے شہر کے اندر خون نہیں پانا چاہتا. پھر جب باغیاں نے آپ کا ایک شانہ مبارک سجا ہاتھ کٹیا. دیکھو اس کے خطبے سنتے ہو امام کے کام پتا نہیں چلتا. زیادہ تر لوگوں کچھ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ جب امام خطبے کے اندر کیا ہے کامل الایمان کامل الایمان والحیا کامل الحیا والایمان عثمان بن عفان. عثمان بن عفان حیا بھی کامل ترین چیز تھی اور ایمان بھی کامل ترین چیز ہونا تھا. آپ نے فرمایا ظالمو تسی وہ ہاتھ میرا کٹ دیتا ہے جہاں ہاتھ میں نبی پاک کے ہاتھ سے دیتا سی اور وہ دن جائے کہ 34 سال کے موقع پہ ہاتھ دیتا 82 سال ہو گئے سن اس دن سے شہید کیا گیا. فرمایا کہ وہ دن جائے کہ اج کا دن آئے میں اے ہاتھ اپنا جڑا نبی پاک نال ٹچ کیتا سی اج تک اپنے صدر کو لگن ہی نہیں دیتا. سبحان اللہ. اے گوڑیاں تو اوپر ہاتھ لگن ہی نہیں دیتا ساری عمر. 82 تو 34 سال کر لو باقی عمر 50 سال تو زیادہ بنی. 50 سال اس ہستی نے اینا کہ حیا کیتا نبی پاک نال سچ ہون سا کہ اپنا ہاتھ اپنے صدر تے نہیں لگنا. ایسے تو دیکھنا لمبے گلیاں جو لوکی ننگے ننگے پے نے انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اپنے پٹ کجڑے رہے یا ننگے رکھے ہیں. بڈھے ہو گئے قبر چ لگا رہے لیکن انہوں نے نہیں پتا لگنا کہ میں سو جو بڑیاں آ گئی سو ننگے کروں گے پاٹا لوگوں دسوں گے کہ دیکھ یہ حیا لوگ نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیا دیاں لوگوں کو تعریفاں دسیاں نا اور جس بندے چ حیا ہے اودے چ ایمان ہے. بے حیا بندہ بے ایمان ہوندا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھے دے سن تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. جس وقت حضرت ابو بکر تشریف لے آئے نا اس وقت آپ کی پنڈلی یعنی کنی جڑی ہے نا وہ کوئی چادر پیچھے ہوئی نہیں سی.
پاس بیٹھے رہے. پھر پتا چلیا کہ دستک ہوئی ہے حضرت عمر فاروق آئے ہیں. آپ نے فرمایا آؤ دے وہ بھی آ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر دوبارہ دستک ہوئی کہ پتا چلیا کہ حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے ہیں. جب نبی پاک کو پتا چلیا کہ حضرت عثمان غنی آئے ہیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ سارے ہو بیٹھ اور اپنی پنی کٹ لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے ابو آئے تھی اسی طرح ہی بیٹھے رہے لات ننگی سی تاری پنی. عمر فاروق آئے تھی عثمان آیا تو تھی ایک دم سارے ہو کے بیٹھ گئے لت کٹ رہی ہے تھی اپنی. آپ نے فرمایا عائشہ عثمان کو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ حیا کرا. عثمان غنی کو اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں میں کیوں نہ حیا کرا. اس عثمان غنی کو شہید کیتا گیا. 40 دن کو کھا پیاسا رکھ کے کہتے ہیں کہ جب ان کو لگتی سی کہ میں نماز پڑھتا تھا جب پیاس لگتی تھی تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا میری پیاس بہت جاتی تھی. اپنی بیوی کو کہنے لگے میرا قیامت جڑا ہے میں لے لا کہ میں پاجامہ پوا دے اج میں ابو بکر عمر اور نبی پاک کے نال روزہ افطار کرنا ہے یعنی کہ اج میں شہید ہونا ہے. اور پھر واقعی آپ نے پاجامہ پا لے. دیکھو انہوں نے پتا سی کہ جب میرے کو حملہ کرنے گے بولے بھائی ہو سکتا ہے میرا قیامت کتنے میں میرا نگیج کی ظاہر ہو جائے اس کشمکش کے اندر موت کے اندر. تو آپ نے پاجامہ پا لیا. پھر جب ظالمہ نے آپ کو شہید کیا کہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں. قرآن شریف اسی پڑھنے ہیں نا ہوں جڑا حفظ کرنے ہیں جہاں تو میں پڑھنا تھی پڑھتے ایک قرآن شریف حضرت عثمان غنی نے تیار کیا ہے. پہلے ایسا نہیں سی ہوتا کتاب نہیں سی ہوتی. ایک کتاب حضرت عثمان جب بھی قرآن پڑھو تو سوچا کرو کہ اس قرآن میرے تک پہنچانے میں حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے بڑا. کہتے ہیں جب خون کا فوارا ابل کے قرآن شریف کے اتنے گریا تو وہ جی آج میں خدمت پڑھی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ قرآن کی آیت جی اتنے گریا گویا وہ آیت نے کہہ دیتا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ میرے عثمان تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے. ساری دنیا تو چھڑ گئی ہے تو مظلومانہ شہید ہو رہے ہیں مدینے کے اندر تیرے لیے تیرا اللہ ہی کافی ہے. اور جو کچھ تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سمیع العلیم وہ دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے. آیت ہے. تو پھر علماء کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شان ایسی اونچی ہے کہ کسی کی شہادت صحرا دے گا کسی کا محراب دے گا کسی کی شہادت کی گواہی پہاڑ دے گا. قربان عثمان تیری ذات ہوتے کہ تیری شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. حضرت عثمان غنی مظلومانہ شہید کا کہتے ہیں کہ انہوں نے جنازے پہلے 4 بندے گئے پھر 17 ہوئے انہوں نے پتھر یہ نا اج لوگوں نے بنا لیا کہ جہاں بڑا جنازہ ہے وہ ٹور بنا ہے اپنی وہ لگ رہا ہے میرے جنازے سے میرے اپنے جنازے میری ماں نے جنازے بڑی دنیا کی جنازہ ہوتا ہونا کوئی شامل شوبت کی گل ہوتی کہ حضرت عثمان غنی کے جنازے سے 17 بندے ہوں 44 لاکھ مربع میٹر کا حکمران ذوالنورین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بشارتاں لے لیا. تے بس یہ دیکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوئے تے بھویں جنازے چ 4 بندے کیوں نہ ہون. جی اللہ راضی نہیں تو دنیا ساری جنازہ پڑھ چڑے وہ پھر اللہ کی ناراضگی ہے تو پھر انسان جنت چ نہیں جا سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انسان میں سبق ملیا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نال کامل محبت جڑا شخص رکھے گا وہ ضرور ہی جنت کے اندر پہنچے گا. اللہ رب العزت سانو انہاں گلاں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.